منڈی بہاؤدین سے خبر شامل کرتے ہیں۔ پاک فوج زندہ باد ریلی۔ منڈی بہاؤدین میں پنجاب ٹیچرز یونین نے پاک فوج کے حق میں ڈی او ایجوکیشن آفس سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی۔ ضلع بھر سے سینکڑوں اساتذہ کی شرکت۔ اساتذہ نے پاک فوج اور مطالبات کے حق میں نعرے لگائے۔ منڈی بہاؤدین میں پنجاب ٹیچرز یونین نے پاک فوج اور اپنے مطالبات کے حق میں ڈی او ایجوکیشن آفس سے پریس کلب تک ریلی نکالی، جس میں ضلع بھر سے سینکڑوں مرد اور خواتین اساتذہ نے شرکت کی۔ ریلی کی قیادت پی ٹی یو کے مرکزی صدر محمد بشیر وڑائچ اور ضلعی صدر ڈاکٹر محمد نواز انجم نے کی۔ ریلی میں شریک اساتذہ نے پاک فوج اور اپنے مطالبات کے حق میں بینرز اٹھا رکھے تھے۔ اساتذہ نے پاک فوج اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرے لگائے۔ پریس کلب کے سامنے ریلی شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی یو کے مرکزی صدر محمد بشیر وڑائچ اور ضلعی صدر ڈاکٹر محمد نواز انجم نے کہا کہ پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے۔ فوجی تنصیبات پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ سمیت پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ آئندہ بجٹ میں حالیہ مہنگائی کے تناسب سے ملازمین کی تنخواہوں میں 100% اضافہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں 8 جون کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اگیگا کے پلیٹ فارم سے تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج بھی کیا جائے گا۔ ملکوال سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہماری سی1 نیوز کے نمائندہ رانا آصف سے سنی علماء کونسل کے زیر اہتمام سالانہ پیغام اسلام اور استحکام پاکستان شاندار اور تاریخی کانفرنس کا انعقاد فٹ بال گراؤنڈ منڈی بہاؤدین میں کیا گیا۔ کانفرنس کی صدارت سنی علماء کونسل کے ضلعی صدر راؤ اشرف جاوید الحسینی نے کی، جبکہ مہمانان خصوصی وکیل ناموس صحابہ مولانا غازی اورنگزیب فاروقی، مرکزی صدر سنی علماء کونسل پاکستان راہ حق پارٹی کے رہنما مولانا محمد معاویہ اعظم، سابق ایم پی اے سنی علماء کونسل پنجاب کے صدر مولانا محمد اشرف طاہر تھے۔ کانفرنس میں اہل سنت ماکتاب فکر، سیاسی، سماجی، طلباء، وکلاء اور تاجروں کے قائدین نے شرکت کی۔ کانفرنس سے قائدین سنی علماء کونسل محمد معاویہ اعظم، محمد اشرف طاہر، راؤ اشرف حسینی اور دیگر نے خطاب میں کہا کہ پاکستان کلمہ طیبہ کے نام پر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، لیکن افسوس 75 سالوں میں سیاستدانوں سمیت ہم سب پاکستانیوں کو نہ ایک قوم اور نہ ہی اللہ کا قانون نافذ کر سکے۔ پوری قوم کو سیاستدانوں نے اسلامی نظام میں سزاؤں سے خوفزدہ کیا۔ حالانکہ اسلامی نظام میں مظلوم کی پکار سنی جاتی ہے اور ظلم کرنے والے کو شواہد دے کر سزا دینے سے معاشرے سے ناانصافی کا خاتمہ اور ملک میں امن و امان ہوتا ہے۔ مقررین نے کہا کہ تمام بحرانوں کا حل صرف اسلامی نظام میں ہے، اور مقررین نے 9 مئی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ افواج پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، اس کو کراس کرنے والے عناصر دشمن کے اعلی کار ہیں، جنہوں نے جی ایچ کیو، کور کمانڈر ہاؤسز، قومی تنصیبات اور پاک فوج سمیت فورسز کے شہداء کی یادگاروں پر حملے کر کے دشمن کو خوش کرنے کی کوشش کی تھی۔ جو دشمن نہ کر سکا وہ ان شرپسند عناصر نے کر دکھایا۔ ان واقعات کی ہر محب وطن پاکستانی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور پوری قوم اپنی پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ راؤ اشرف جاوید الحسینی نے خطاب میں کہا کہ کانفرنس کے انعقاد سے پوری قوم کو یکجا کرنے اور ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کی کاوش کرنا ہے۔ اسلامی نظام کی فضیلت اور فوائد اور برکتوں سے موجود تمام بحرانوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔